السلام علیکم دوستوں، میں عبدالحسیب آپ کا اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے آج ہم سی ٹیٹ کی تیسری کلاس پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم شروع کریں گے اسم کا بیان ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ آج آپ جانتے ہوں گے کہ بناوٹ کے اعتبار سے اسم 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جامد، نمبر 2 مصدر، نمبر 3 مشتق۔ جامد کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلے ہم جامد کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ جامد ایسا اسم ہے جو نہ خود کسی کلمہ سے بنا ہو اور نہ اس سے دوسرے کلمے بنے، یعنی یہ خود بھی کسی سے نہیں بنا ہوتا ہے، خود بخود بنا ہوتا ہے اور اس سے کوئی دوسرا کلمہ بھی نہیں بن سکتا ہے۔ جیسے آپ کہیں آم، امرود، گائے، بکری، بیل وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب الفاظ ایسے ہیں جو نہ تو خود کسی سے بنے ہیں اور ان سے دوسرے کلمے بھی دوسرے نہیں بن سکتے ہیں، تو ان کو ہم جامد کہیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے، نہ خود کسی سے بنا ہو نہ اس سے کوئی دوسرا بنے، وہ کیا ہے؟ جامد ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے مصدر کو۔ مصدر کیا ہے؟ مصدر ایسا اسم ہے جو خود تو کسی کلمہ سے نہ بنا ہو مگر اس سے دوسرے کلمے بنے۔ یعنی مصدر کیا ہوتا ہے؟ وہ خود کسی سے تو نہیں بنا ہوتا مگر اس سے دوسرے کلمے نکلتے ہیں، مشتق ہوتے ہیں، بنتے ہیں۔ جیسے پڑھنا یہ مصدر ہے، لکھنا مصدر ہے، کھانا مصدر ہے۔ اس سے آپ بنا سکتے ہیں اس نے پڑھا، اس نے لکھا، اس نے کھایا، یا پڑھانے والا، پڑھنے والا، لکھنے والا، لکھانے والا۔ اس طرح سے آپ دوسرے کلمے بنا سکتے ہیں۔ اور مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف زبر نہ آتا ہے۔ جیسے پڑھنا میں نہ لگا ہوا ہے، لکھنا میں نہ لگا ہوا ہے، کھانا میں نہ لگا ہوا ہے۔ یہ مصدر کی پہچان ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے مشتق کو۔ مشتق ایسا اسم ہے جو خود تو کسی کلمہ سے بنا ہو مگر اس سے دوسرے کلمے نہ بنے۔ مشتق ایسا اسم ہے جو خود کسی کلمہ سے بنا ہو، یعنی وہ مصدر سے تو بنتا ہے مگر اس سے دوسرے کلمے نہیں بنتے ہیں۔ جیسے پڑھنے والا، لکھنے والا، گانے والا، کھانے والا۔ اس طرح سے الفاظ مصدر سے بنے ہیں۔ پڑھنے والا پڑھنا سے بنا ہے، لکھنے والا لکھنا سے بنا ہے، گانے والا گانا سے بنا ہے، لیکن اس سے اب دوسرے کلمے نہیں بن سکتے ہیں، تو ان کو مشتق کہیں گے۔ جب ہم نے جامد، مصدر اور مشتق کو پڑھ لیا تو آئیے ہم پڑھتے ہیں اس میں جامد کے اقسام۔ اس میں جامد کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ نمبر 1 معرفہ ہے، نمبر 2 نکرہ ہے۔ معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آئیے ہم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ معرفہ ایسا اسم ہے جو کسی خاص شخص یا خاص جگہ یا خاص چیز کا نام ہو۔ جیسے احمد ہے، یہ ایک خاص آدمی کا نام ہے۔ دہلی ہے، ایک خاص جگہ کا نام ہے۔ گومتی ندی ایک خاص گومتی ندی کا نام ہے۔ اس کو اسم خاص بھی کہا جاتا ہے، یعنی معرفہ کا دوسرا نام اسم خاص بھی ہے۔ دوسرا ہے نکرہ، یہ بھی جامد کی قسم ہے۔ نکرہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی آئیے تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ نکرہ ایسا اسم ہے جو کسی متعین چیز یا شخص یا جگہ کا نام نہ ہو۔ جیسے آدمی جب ہم کہیں گے تو آدمی کے تمام افراد، خالد، عمر، راشد، زید، راشدہ، خالدہ، زیبا، محمودہ، یہ جتنے بھی نام ہیں سب کے سب، جتنے بھی افراد ہیں سب کے سب آدمی کہنے سے اس میں داخل رہیں گے۔ کوئی ایک متعین خاص آدمی نہیں ہوگا۔ کاپی کہتے ہیں تو دکان کے اندر یا دنیا کے اندر جتنی کاپیاں ہیں سب اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ کوئی خاص اور متعین کاپی نہیں ہے تو یہ نکرہ ہے۔ طالب علم کہیں گے، چھاترہ کہیں گے یا چھاتر کہیں گے تو جتنے پڑھنے والے ہیں سب کے سب اس میں شامل رہیں گے۔ کوئی ایک آدمی خاص طور پر شامل نہیں ہوا تو یہ ہے نکرہ۔ اس کو اسم عام بھی کہا جاتا ہے۔ جب ہم نے معرفہ اور نکرہ کو پڑھ لیا تو آئیے معرفہ کے اقسام دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں۔ تو اسم معرفہ کے کل 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم علم، نمبر 2 خطاب، نمبر 3 لقب، نمبر 4 تخلص، نمبر 5 کنیت، نمبر 6 عرف۔ تو سب سے پہلے آج ہم
اسم علم کو جانیں گے۔ اسم علم کسے کہتے ہیں؟ اسم علم وہ اسم ہے جو کسی متعین شخص یا جگہ یا چیز کا نام ہو، یعنی جو معرفہ ہوتا ہے، معرفہ کا سب سے اعلیٰ قسم اسم علم کہلاتا ہے۔ جیسے عمران ہے، ذیشان ہے، انس ہے، تو یہ ایک متعین اشخاص کے نام ہیں۔ سلطان پور ہے، ایک متعین جگہ کا نام ہے۔ یہ وائٹ بورڈ، جب ہم نے کہہ دیا یہ وائٹ بورڈ یعنی جو میرے سامنے ہے یہی وائٹ بورڈ، یہ بھی متعین ہو گیا۔ لال قلعہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس میں علم ہیں کیونکہ یہ متعین شخص یا جگہ یا چیز کے نام ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے اسم خطاب۔ خطاب کسے کہتے ہیں؟ کسی کو اپادھی دی جاتی ہے نا، تو اس کو خطاب کیا جاتا ہے۔ حکومت کی طرف سے یا عمرا کی طرف سے، حاکموں کی طرف سے یا بادشاہوں کی طرف سے جو ملنے والا نام ہوتا ہے اسے ہم اسم خطاب کہتے ہیں۔ جیسے شمس العلماء، حالی کو خطاب ملا، شبلی کو ملا، وغیرہ وغیرہ۔ خان بہادر یا سر کا خطاب امام علامہ اقبال کو ملا، امام الغزل۔ اس طرح سے جو خطابات دیے گئے ہیں ان کو ہم اس میں خطاب کہیں گے۔ اس میں لقب، لقب کیا ہے؟ ایسا نام جو کسی خوبی یا خاص صفت کی وجہ سے پڑ گیا ہو کسی کا، اس کو ہم اس میں لقب کہتے ہیں۔ جیسے آدم کا صفی اللہ، ہم نے آدمی لکھا ہے، یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کا لقب ہے صفی اللہ۔ یا شیر خدا ہے، یہ حضرت علی کا لقب ہے۔ اسی طریقے پر روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسی طریقے پر کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ تخلص، تخلص آپ جانتے ہیں، ایسا نام جو شعراء اپنے اصلی نام، حقیقی نام کے علاوہ ایک چھوٹا سا مختصر سا نام رکھ لیتے ہیں، اس کو تخلص کہا جاتا ہے۔ جیسے حالی، خسرو، غالب، مجاز، فیض۔ اس طرح سے جو تخلص ہے جس کو صرف پورا نام نہ ذکر کر کے چھوٹا سا نام جو ذکر کیا جاتا ہے اس کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ آئیے کنیت کو پڑھتے ہیں، 5ویں نمبر پر ہے۔ کنیت ایسا نام جو والدین یعنی ماں باپ، بیٹا بیٹی یا کسی اور مناسبت سے کسی کا نام پڑ جائے اس کو ہم اور آپ کنیت کہتے ہیں۔ جیسے ہم سب کے رسول پاک علیہ السلام کے لڑکے کا نام قاسم تھا تو حضور پاک علیہ السلام کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، یہ آپ کی کنیت ہے۔ عبداللہ ابن ابی تھے، ان کو ابن ابی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس تھے، ان کو ابن عباس کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے جو کسی مناسبت کی وجہ سے نام پڑ جائے اس کو ہم اور آپ کنیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ عرف کیا ہے؟ عرف تو سب لوگ جانتے ہوں گے۔ عرف ایسا نام جو پیار یا نفرت کی وجہ سے کسی کا پڑ جائے وہ ہے عرف۔ جیسے کسی کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں بلایا جاتا ہے بدھو، جمن، بنٹی، چنٹو، منٹو وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ عرف کہلاتے ہیں۔ آئیے ہم اس میں نکرہ پڑھتے ہیں۔ اس میں نکرہ کے اقسام، اس میں نکرہ کی بھی کل 6 قسمیں ہیں۔ جیسے معرفہ کے 6 قسمیں ہیں ویسے نکرہ کی بھی کل 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اس میں ذات ہے، نمبر 2 اس میں تصغیر ہے، نمبر 3 اس میں مکبر ہے، نمبر 4 اس میں اعلیٰ ہے، نمبر 5 اس میں صوت ہے، نمبر 6 اس میں ظرف ہے۔ اس میں ذات کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس میں ذات ایسا نام ہے جو کسی جنس کا نام ہو، اس کو اس میں عام بھی کہتے ہیں۔ تو جنس اگر کہا جا رہا تو آپ کیا سمجھیں گے؟ جنس یعنی ایک طرح کی حقیقت رکھنے والی تمام اشیاء کو کیا کہیں گے؟ اس کا جنس کہیں گے۔ جیسے آدمی، لفظ آدمی جنس ہے، اس میں جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں سب کے سب شامل ہیں۔ تو اسی طریقے پر اگر آپ کہیں گیہوں تو گیہوں کے اندر جتنے بھی قسم کے گیہوں ہوتے ہیں، کالا ہے، کالا تو نہیں ہوتا ہے، لال ہے، سفید ہے، چھوٹا ہے، جتنے بھی قسمیں اس کی ہیں سب کے سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ یا قلم کہیں گے تو جتنے بھی قلم ہیں دنیا کے اندر سب شامل ہیں۔ کتاب کہیں گے تو جتنی کتابیں ہیں سب اس کے اندر آ جائیں گی۔ وائٹ بورڈ کہیں گے تو دنیا کے اندر جتنے وائٹ بورڈ ہیں سب اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو یہ ہے اس میں ذات۔ اس میں تصغیر کیا ہے؟ تصغیر کے معنی ہوتا ہے چھوٹا کرنا۔ تو ایسا اسم جو کسی بڑی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے تو اسے ہم اور آپ اس میں تصغیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے روپیہ ہے تو اس کا جب تصغیر بنائیں گے تو ہو جائے گا روپلی۔ کھاٹ ہے تو اس کا جب تصغیر بنائیں گے کھٹولا۔ کتاب سے ہم تصغیر بنائیں گے ہو جائے گا کتابچہ۔
तो आइए तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे इसमें मुकब्बर। मुकब्बर के माना होता बड़ा करना, बड़ा किया हुआ। ऐसा इसम है जो किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके ज़ाहिर करे, जैसे रुपया, रुपल्ली इसका जो है तस्गीर है, उसको बड़ा करके ज़ाहिर कर रहा है कौन सा लफ्ज़? रुपया। खटोला ये तस्गीर है, उसको बड़ा करके कौन सा लफ्ज़ ज़ाहिर कर रहा है? खाट। किताबचा छोटा सा होता है, मुख्तसर होता है, उसको बड़ा करके कौन सा लफ्ज़ ज़ाहिर कर रहा है? किताब। यह है इसमें मुकब्बर। चौथे नंबर पर पढ़ेंगे हम इसमें आला को। इसमें आला ऐसा इसम है जो किसी काम के करने का औज़ार या ज़रिया को बताए, या वो खुद औज़ार हो तो उसको हम और आप इसमें आला कहेंगे। जैसे कलम है लिखने का आला, चाकू काटने का आला, तो ये सब आले हैं। इसी तरीके पर फावड़ा है खोदने का आला। पाँचवें नंबर पर हम पढ़ेंगे इसमें सौत। तो सौत का माना आप समझ लीजिए, सौत के माना होते हैं आवाज़, तो बिल्कुल ज़ाहिर है। ऐसा इसम है जो किसी मखसूस शय या किसी जानदार की आवाज़ को ज़ाहिर करे, बतलाए, तो वो इसमें सौत कहलाएगा। जैसे में जानते हैं आप किसकी आवाज़ है? बकरी की है। टर टर मेढक की आवाज़ है। काएँ काएँ करता है, आप जानते हैं कौन सा जानवर है? तो परिंदा है काएँ काएँ करने वाला, कौवा। छठे नंबर पर हम पढ़ेंगे इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ क्या है? ज़र्फ़ के माना होता है बर्तन। तो ऐसा इसम जो किसी चीज़ के जगह या वक्त को बतलाए, उसके बर्तन होने को बतलाए, तो इसमें ज़र्फ़ है। आइए हम उसकी तारीफ़ देख लेते हैं। ऐसा इसम है जो किसी जगह या वक्त को बतलाए, जैसे मदरसा ये पढ़ने की जगह को बतला रहा है, कोचिंग सेंटर पढ़ने की जगह को बतला रहा है, दोपहर ये वक्त को बतला रहा है, सुबह ये वक्त को बतला रहा है, शाम ये वक्त को बतला रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें ज़र्फ़ जो है ये दो किस्म के हो गए। एक तो जो जगह या वक्त को बतलाए तो उसको आप कहेंगे ज़र्फ़ मकान, मकान के माना होता है जगह, और जो टाइम वक्त को बतलाए वो है ज़र्फ़ ज़मान। तो इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं। कल इंशाअल्लाह आगे इस पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।